مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تداينتم تعاملتم بدين كسلم وقرض إلى أجل مسمى معلوم فاكتبوه استيثاقا ودفعا للنزاع وليكتب كتاب الدين بينكم كاتب بالعدل بالحق في كتابته لا يزيد في المال والأجل ولا ينقص ولا ياب يمتنع كاتب من أن يكتب إذا دعي إليها كما علمه الله أي فضله بالكتابة فلا يبخل بها والكاف متعلق بيابا فليكتب تأكيد وليملل على الكاتب الذي عليه الحق والدين لأنه المشهود عليه فيقر ليعلم ما عليه وليتق الله ربه في إملائه ولا يبخس ينقص منه أي الحق شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها مبذرا أو ضعيفا عن الإملاء لصغر أو كبر أو لا يستطيع أن يمله لخرس أو جهل باللغة أو نحو ذلك فليملل وليه متولى أمره من والد ووصي وقيم ومترجم بالعدل واستشهدوا أي أشهدوا على الدين شاهدين من رجالكم أي بالغ المسلمين الأحرار فإن لم يكونا الشاهدان رجلين فرجل وامرأتان يشهدون ممن ترضون من الشهداء لدينه وعدالته وتعدد النساء لأجل أن تزل تنسي إحداهما الشهادة لنقص عقلهن وضبطهن فتذكر بالتخفيف والتشديد إحداهما الذاكرة الأخرى الناسية والجملة الأذكار محل الإلا أي لتذكر إن زلت ودخلت على الضلال لأنه سببه وفي قراءة بكسر إن شرطية ورفع تذكر استئناف جوابه ولا يابى الشهداء إذا ما دعوا ما زائدة إلى تحمل الشهادة بعدائها ولا تسأموا أن تملوا من أن تكتبوا ما شهدتم عليه من الحق لكثرة وقوع ذلك صغيرا كان أو كبيرا قليلا أو كثيرا إلى أجله وقت حلوله حال من الهاء في تكتبوه ذلكم أي الكتب أقسط إن أعدل عند الله وأقوم للشهادة أي أعون على إقامتها لأنه يزكرها وأدناها أقرب إلا أن الله ترتابوا تشك في قدر الحق والأجر إلا أن تكون تجارة حاصلة وفي قراءة بالنصب فتكون ناقصة واسمها ضمير التجارة تديرونها بينكم أي تقبضونها ولا أجل فيها وليس عليكم جناح فيها ألا تكتبوه والمراد بها المتجر فيه وأرشدوا إذا تبايعتم عليه فإنه أدفع للاختلاف وهذا ما قبله أمر ندب ولا يزار كاتب أمر ندب ولا يزار كاتب ولا شهيد صاحب الحق ومن عليه بتحريف وامتناع من الشهادة بالكتابة أو لا يزرهما صاحب الحق بتكليفهما ما لا يخيلك في الكتاب والشهادة وإن تفعلوا ما نهيتم عنه فإنه فسوق خروج عن الطاعة لا حق بكم واتقوا الله في أمره ونهيه ويعلمكم الله مصالح أموركم حال مقدرة أو مستانف والله بكل شيء عليم. یہ قرآن کی لمبی آیتوں میں سے ایک ہے، سمجھا؟ بلکہ سب سے لمبی آیت ہے، یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معاملتی مسئلے کو ذکر کیا ہے جو کہ استحباب کے درجے میں ہے، سمجھا؟ اور عام طور پر لوگ اس میں غفلت برت لیتے ہیں اور وہ معاملتی مسئلہ دین کا معاملہ ہے، قرض کا معاملہ ہے یا ادھار کا معاملہ ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے ہمیں استحبابی کے طور پر یہ حکم دیا ہے جب تم دین کا معاملہ کرو یا ادھار کا معاملہ کرو تو اس وقت آپس میں لکھا پڑھی کر لیا کرو، ہے نا، تاکہ آئندہ نزاع سے تم محفوظ رہو۔ اس آیت کا خلاصہ بس اتنا ہی ہے، کیا کہ دین کا معاملہ ہو یا ادھار کا معاملہ ہو تو آدمی کو اس کو لکھ لینا چاہیے، اس پر گواہ مقرر کر دینا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی نزاع کسی قسم کا نہ ہو، گرچہ لین دین کا معاملہ آپس ہی میں کیوں نہ ہو، اپنے دوست و احباب کے درمیان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو لکھ لینا چاہیے۔ آیا سمجھ میں؟ عام طور پر لوگ دوست و احباب کو دینے لینے میں لکھتے اکھتے نہیں ہے، اور بعد میں یہی بدگمانی کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ ہم نے اتنا دیا، وہ کہتا ہے کہ ہم نے اتنا لوٹا دیا، ہے نا،
اور تنازع پیدا ہو جاتا ہے، سمجھا؟ تو اس لیے یہ استحبابی طور پر حکم ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی نہ لکھنا چاہے تو گناہ نہیں ہے۔ استحبابی حکم یہی ہے کہ آدمی دین کا معاملہ کرے یا ادھار کوئی چیز خریدے یا بیچے تو اس کو لکھ لیا کرے۔ اسی کو دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم تعاملتم بدین کسلم وقرض، اے ایمان والو جب تم معاملہ کرو دین کا یعنی جیسے کہ سلم کا اور قرض کا، الی اجل مسمى متعینہ مدت تک کے لیے، کیا مطلب کہ بے سلم میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی پیسہ پہلے دے دیتا ہے اور مال بعد میں لیتا ہے۔ کہ چمنی پر بھٹا پر کیا کرتے ہیں، پیسہ پہلے جمع کر دیتے ہیں سیزن سے کہ شروع ہونے سے پہلے اور پھر اس کے بعد جب اینٹ نکلتی ہے 2 مہینہ 3 مہینے کے بعد تو وہ اینٹ اس کو دی جاتی ہے، تو مبی بعد میں دی جاتی ہے، پیسہ پہلے دیا جاتا ہے۔ تو یہ سلم کا معاملہ ہوا، تو جب پیسہ انسان جمع کرے ایڈوانس کرے تو اس کو لکھ لیا کرے، اس پر گواہ مقرر کر لیا کرے، ٹائم فکس کر لیا کرے، ہے نا؟ تو یہ استحبابی حکم ہے۔ اسی طرح آدمی کسی کو قرضہ دے، سمجھا، گرچہ وہ دوست ہی کیوں نہ ہو، تو اس قرض کو نوٹ کر لے، اس پر گواہ مقرر کر لے، ہے نا؟ تاکہ آئندہ کوئی نزاع نہ ہو کہ نہ مقدار میں نزاع ہو، نہ مدت کی جتنے دن کے لیے لیا ہے نہ اس میں نزاع ہو، ہے نا؟ تو یہ استحبابی حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اے ایمان والو جب تم معاملہ کرو دین کا جیسے کہ سلم ہے اور قرض ہے، الی اجل مسمى معلوم متعینہ مدت تک کے لیے، فاکتبوہ تو تم اس کو لکھ لو، استیثاقاً بطور دستاویز کے، ودفعاً للنزاع اور نزاع کو ختم کرنے کے لیے، یعنی تم وثیقہ تیار کر لو، دستاویز تیار کر لو تاکہ آئندہ کوئی نزاع نہ ہو۔ وَلْيَكْتُبْ كِتَابَ الدَّيْنِ كَاتِبٌ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے دین کی تحریر، دین کی تحریر لکھے کون؟ تمہارے درمیان کاتب بالعدل، کوئی کاتب لکھنے والا، کوئی محرر جو ہو وہ لکھے بالعدل، انصاف کے ساتھ۔ اگر یہ دونوں آپس میں لکھنا نہ جانتے ہوں تو کوئی محرر کو بلا لے اور لکھوا لے، اور اگر یہ دونوں خود لکھا پڑھی کرنا جانتے ہوں تو آپس میں لکھ پڑھ کر لیا کریں، سمجھا، گواہ مقرر کر لیا کریں۔ اور چاہیے کہ لکھ دے دین کی تحریر، قرض کی تحریر تمہارے درمیان کوئی کاتب لکھنے والا انصاف کے ساتھ، ای بالحق کے فی کتابتہ، یعنی لکھنے میں حق کے ساتھ لکھے، لا یزید فی المال، مال میں زیادتی نہ کرے، والاجل اور مدت میں زیادتی نہ کرے، ولا ینقص اور نہ مال میں کٹوتی کرے اور نہ مدت میں کٹوتی کرے، یعنی دینے والا جتنا مال دیا ہے اتنا ہی لکھے، ہے نا؟ اور جتنی مدت کی مہلت دیا ہے اتنی ہی مدت لکھے۔ ایسا نہیں کہ دیا ہے 1 لاکھ اور لکھنے والا چالاکی سے لکھ دیا کرے، کیا کم لکھ دے، 80,000 لکھ دے، 70,000 لکھ دے، ہے نا؟ اور بیچارہ جاہل کو بعد میں پتہ چل رہا ہے تو وہ 70,000 کا معاملہ بنتا ہے نا؟ ایسا نہ کرے۔ تو ابھی جو 20-30 سال پہلے کا جو عرصہ گزرا ہے، 70-80 کی دہائی کا، 90 کی دہائی کا، اس میں عام طور پر رجسٹری کے جو کاتب ہوا کرتے تھے تو وہ تحریریں ان کی ایسی ہوتی تھی کہ لوگ پڑھنا جانتے نہیں تھے، پڑھے لکھے لوگ بھی کم ہوتے۔ آج بھی رجسٹری کے کاتبوں کی تحریر لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں صحیح سے، ہے نا؟ تو عام طور پر ایسے موقع پر کاتب لوگ کیا کرتے ہیں؟ بدتماشی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں۔ لکھانے والا لکھا رہا ہے 4 کٹھا، لکھنے والے کو لکھ دیا 2 کٹھا 3 کٹھا، ہے نا؟ اور کچھ سے کچھ پیسہ ٹھگ لیا، ہے نا؟ بعد میں سال 2 سال 3 سال 5 سال کے بعد ناپی تاپی ہوئی تو میں دیکھا زمین تو بیچا تھا 5 کٹھا 4 کٹھا اور زمین رجسٹری ہوئی ہے 3 کٹھا، ہے نا؟ تو عام طور پر جو کاتب لوگ ہوا کرتے تھے رجسٹری آفس میں، عام طور پر یہ خیانت کا کیا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بیچنے والا زمین بیچا کسی اور کو، لکھنے والا وہاں موجود ہے اور کاتب نے اپنا نام چڑھا دیا، ہے نا؟ اور اپنے نام سے وہ لکھوا لیا، بعد میں جھگڑا وگڑا ہوا تو پر پنچایتی میں اسی کو بلایا اور وہی پنچایتی کر کے پیسہ اسی کے پاس تھا، تو پر پنچایتی کر کے پھر کیا کرتا تھا؟ پیسہ اس کو ریٹرن کر دیا، زمین اپنے پاس رکھ لیا، ہے نا؟ اور کئی پیسہ ریٹرن بھی نہیں کرتا تھا، ہے نا؟ تو کاتبوں نے بڑی بدماشی کیا ہے، کس میں؟ دوسرے سروے میں، ہندوستان میں جو دوسرا سروے ہوا ہے آزادی کے بعد، کہنا ہے 70 کی دہائی میں، تو اس عرصے میں کاتبوں نے رجسٹری آفس میں خاص کر، سمجھا، بہت بدتمیزی کیا ہے، بہت ادھم مچایا ہے، اور جس کا جھگڑا آج تک سلجھ نہیں سکا ہے، آج تک لوگ اس میں الجھے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ بھرنا رکھنے کے لیے گئے اور کبالا کر دیا، کیا کر دیا؟ کبالا کر دیا، ایسا بھی کرتے تھے لوگ، سمجھا؟ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کاتب کو انصاف کے ساتھ، لکھنے والا جو بھی ہے، یہ تو ایک مثال سے سمجھایا ہوں،
لیکن یہ رجسٹری کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی معاملہ دین کا ہو تو اگر لکھنا پڑھنا جانتے ہیں آپس میں تو لکھ پڑھ لیا کریں، سمجھا، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر نہیں جانتے ہیں تو کسی کو بلا کر کے لکھوا لیا کریں، اور وہ لکھنے والا جس کو بلائے وہ انصاف کے ساتھ لکھ کے کمی بیشی نہ کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ ولا یاب یمتنع کاتب من ان یکتب، اور کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے، سمجھا، ایسا نہیں کہ جس کو لکھنے آتا ہے وہ ٹھہیاوے اور لکھنے کے لیے تیار نہ، ہم نہیں لکھیں گے۔ ابھی 20 سال پہلے کا جو عرصہ گزرا ہے اس زمانے میں لوگ لکھنے پڑھنے والے کم تھے، گھر کا پتہ لکھوانے کے لیے، ڈاک بھیجنے کے لیے، خط بھیجنے کے لیے، پتہ لکھوانے کے لیے لوگ 2 بار 3 بار چکر لگاتے تھے، پتہ لکھ دو پتہ لکھ دو، تب جا کر کے وہ لکھا کرتا تھا، بہت چڑھیاتا تھا، بہت شوشن کرتا تھا، ہے نا، لوگوں کے خطوط پڑھ لیا کرتے تھے، سمجھا، خطوط آیا، سمجھا، حتیٰ کہ میاں بیوی کے خطوط کو بھی پڑھنے والے لوگ شیطان صفت لوگ موجود تھے 20 سال پہلے۔ اب تو علم عام ہو گیا ہے، سب آدمی لکھنا پڑھنا جانتا ہے، تو ویسی دھاندلی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ بدتمیز قسم کے لوگ ایسے تھے معاشرے کے اندر، ایسی ہندوستان میں تھے، بہت تھے، کثیر تعداد میں تھے، جو لوگوں کے خطوط کو پڑھ لیا کرتے تھے اور لکھوانے کی فیس بھی لیا کرتے تھے، سمجھا، اور پھر کیا ہے، لکھانا ہے کچھ اور لکھ دیا کرتے تھے کچھ، یہ بھی کام کیا کرتے تھے یہ بدتمیز قسم کے لوگ۔ ولا یاب کاتب من ان یکتب، اور کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے جب اس کو بلایا جائے، کیوں؟ کما علمہ اللہ، جیسے کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فضیلت دیا ہے کہ تحریر کا علم دیا ہے، لکھنے کا علم دیا ہے، تو یہ اللہ کا احسان ہے نا۔ تو اللہ کے احسان کا شکرانہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی معاملے کو لکھوانے کے لیے بلاوے تو لکھ دیا کرے، ہے نا، اور بیجا ٹڑھیاوے نہیں، اور بیجا کیا ہے ہیلا بہانہ نہ کرے، لکھنے سے انکار نہ کرے بلکہ لکھ دیا کرے۔ آگے دیکھیے، فلا یبخل بها، لہذا لکھنے میں بخیلی نہ کرے۔ والکاف متعلق بیابا، اور کاف کا تعلق یابا سے، ولا یابا کما علمہ اللہ، نا کما میں جو کاف ہے اس کا تعلق یابا سے ہے، سمجھا، کہ کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر فضل کیا ہے، اس کو فضیلت دیا ہے، اس فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ فلیکتب تاکید، فلیکتب چاہیے کہ وہ لکھ دے، اسی جملے کی تاکید ہے کہ اس کو لکھ دینا چاہیے، بات ختم ہو گئی، کاتب کے تعلق سے بات ختم۔ اب دوسری بات، وَلْيُمْلِلْ عَلَى الْكَاتِبِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ أَيْ الدَّيْنُ، اور چاہیے کہ لکھائے کاتب کو وہ شخص جس پر حق ہے، یعنی دین ہے، اس لیے کہ وہ مشہود علیہ ہے، جس پر گواہی دی جائے گی، فیقر، وہ اعتراف کرے، لیعلم ما علیہ، تاکہ وہ جان لے کہ جو چیز اس پر ہے، یعنی جو آدمی دین لے رہا ہے، جو آدمی دین لے رہا ہے تو وہ مشہود علیہ ہے، اسی کے خلاف گواہی بنائی جائے گی، ٹھیک ہے، گواہ جو ہوں گے اسی پر گواہ ہوں گے، تو وہ مشہود علیہ ہے، اور وہ کاتب کے سامنے اعتراف کرے گا کہ ہم اتنا پیسہ ان سے قرضہ لیا، تب کاتب لکھے گا، ہے نا۔ تو کیا ہے، تو اگر کاتب کون ہے، وَلْيُمْلِلْ عَلَى الْكَاتِبِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، یہ لکھانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ دینے والے کی نہیں، بلکہ لکھانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ لینے والے کی۔ لکھانے کی ذمہ داری استحباب کے درجے، حکم تو استحبابی ہے، تو اخلاقی فریضہ کس کا؟ اخلاقی فریضہ کہو، اخلاقی فریضہ کس کا ہے؟ جو دین لیا ہے اس کا اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ لکھ لے۔ جیسے کہ پچھلے سال حافظ انوار صاحب نے دین لیا ہے اسی روم میں مولانا نور الاسلام صاحب سے، تو حافظ انوار صاحب نے خود رجسٹر اٹھایا ہے، انہوں نے خود لکھا ہے تحریر، ہے نا، وہ تحریر ہمارے پاس موجود ہے، آیا سمجھ میں؟ تو جو دین لے رہا ہے اسی کا حق ہے کہ وہ لکھے۔ تو فرمایا وَلْيُمْلِلْ عَلَى الْكَاتِبِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، چاہیے کہ املا کرائے، کیا ہے وَلْيُمْلِلْ کا معنی املا کرانا، لکھانا، املا کرانا اور لکھانا، اور چاہیے کہ املا کرائے، لکھائے کاتب کو وہ شخص جس پر حق ہے، یعنی دین ہے، اس لیے کہ وہی مشہود علیہ، یعنی اسی پر گواہی ہوگی۔ لوگ گواہ کس پر بنیں گے؟ فلاں آدمی نے دین لیا، ہے نا، فَيُقِرُّ، اور چاہے وہ اقرار کرے گا کاتب کے سامنے، لِيَعْلَمَ مَا عَلَيْهِ، تاکہ وہ بھی جان لے گا کہ جو چیز اس پر ہے لازم ہے وہ جان لے گا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ فِي إِمْلَائِهِ، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، اپنے پروردگار سے اس کو لکھانے میں، سمجھا کیا ہے کہ لکھانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، جتنا دین لیا ہے وہ پورا دین لکھاوے، سمجھا، ایسا نہیں کہ گول مول بات لکھاوے، ٹھیک ہے، مدت جو ہے پوری لکھاوے، ایسا نہیں ہے کہ بس اجمالی طور پر لکھا دے، سمجھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تفصیلی طور پر لکھائے، اللہ سے ڈر کر کے لکھائے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ وَلَا يَبْخَسْ يَنْقُصُ مِنْهُ أَيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور کمی نہ کرے اس میں سے، یعنی حق میں سے کچھ بھی،
اور کمی نہ کرے حق میں سے کچھ بھی. کیا مطلب کہ جو دین لیا ہے پورا دین لکھاوے. 1 لاکھ روپیہ لیا ہے تو 1 لاکھ لکھاوے, ہے نا, اس میں کمی بیشی نہ کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا مُبْذِرًا أَوْ ضَعِيفًا عَنِ الْإِمْلَاءِ لِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ, پس اگر وہ شخص جس پر دین ہے وہ بے وقوف ہے, مبذراً فضول خرچی کرنے والا ہے, او ضعیفاً یا کمزور ہے, عن الاملاء لکھانے سے, لصغرٍ چھوٹے کی وجہ سے, او کبرٍ یا بوڑھے ہونے کی وجہ سے, او لا یستطیع یا وہ استطاعت نہیں رکھتا ہے کہ املا کرائے, گنگے پن کی وجہ سے یا زبان نہ جاننے کی وجہ سے یا اس جیسی دیگر چیزوں کی وجہ سے. یعنی اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو بے وقوف ٹائپ کا ہے, سمجھا, یا کوئی آدمی ایسا ہے جو خود بھی نہیں لکھ سکتا, لکھا بھی نہیں سکتا. کوئی آدمی ایسا ہے, اوپر تھا لکھانا کی صلاحیت ہے تو لکھا دے گا, ہے نا. بہت سارے معاشرے اور سماج میں ایسے آدمی ہوتے ہیں جن کو لکھانے کی بھی صلاحیت نہیں ہوتی ہے, سمجھا. بہت سارے آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کو لکھانے کی بھی صلاحیت نہیں ہوتی ہے, بولنے کی بھی صلاحیت نہیں ہوتی ہے, گنگے ہوتے ہیں, سمجھا, بہرے ہوتے ہیں, یا اسی طرح کیا ہوتے ہیں, زبان سے ناآشنا ہوتے ہیں, ان کی زبان کچھ اور ہوتی ہے, لکھنے کی زبان کچھ اور ہوتی ہے, سمجھا. تو اگر کوئی ایسی مجبوری ہے تو اس صورت میں کون لکھوائے گا؟ تو اس کا جو ولی ہوگا, جو ذمہ دار ہوگا, وہ اس کو لکھواوے, ہے نا. ٹھیک ہے, تو صاحب معاملہ خود لکھوائے گا اگر وہ لکھوانے خود لکھے, سمجھا. صاحب معاملہ خود لکھے یا صاحب معاملہ خود لکھوائے اگر لکھوانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو. اور اگر صاحب معاملہ خود لکھوانے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ تو اس کے میر منشی کی ہے. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کے مترجم کی ہے. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کے والد کی ہے. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کے وصی کی ہے, اس کے ولی کی ہے. جو ذمہ دار ہے اس کا, تو اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس نے دین لیا ہے کسی سے تو اس کا دستاویز تیار کر دے. آیا سمجھ میں؟ تو فرمایا کہ پس اگر وہ شخص جس پر حق ہے, یعنی مدیون مقروض, سمجھا, وہ بے وقوف ہے, سمجھا, اور وہ فضول خرچی کا کم عقل ہے, سفیہن کا مطلب کم عقل ہے, اور او ضعیفن یا وہ کمزور ہے لکھانے سے, چھوٹے پن کی وجہ سے یا بڑے ہونے کی وجہ سے, انتہائی بوڑھا ہے یا چھوٹا ہے, لکھوا نہیں سکتا, یا وہ استطاعت نہیں رکھتا ہے کہ وہ لکھائے, گنگے پن کی وجہ سے یا زبان کو نہ جاننے کی وجہ سے یا اس جیسے دیگر عارض کی وجہ سے اگر وہ خود لکھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے, فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ تو چاہیے کہ اس کا ولی لکھائے, متولی امرہ یعنی اس کے امر کا جو ذمہ دار ہے, اس کے معاملے کا جو ذمہ دار ہے, اس کا جو والی ہے, جو ولی ہے, وہ لکھائے. کون ہو سکتا ہے؟ من والدن, چاہے والد ہو, وصیین یا وصی ہو, وقیمن امیر منشی ہو, اور مترجمن یا اس کا ترجمان ہو, ہے نا, تو وہ لکھوائے گا. بالعدل, اور یہ لکھوانے کا معاملہ جو کرے گا انصاف کے ساتھ کرے گا, کمی بیشی نہیں کرے گا, سمجھا, لکھوانے میں کمی بیشی نہیں کرے گا. وَاسْتَشْهِدُوا وَاسْتَشْهِدُوا ای اشہدوا علی الدین شہیدین شاہدین من رجالکم, اور تم گواہ بنا لو دین پر 2 گواہ مردوں میں سے, ای بالغ المسلمین الاحرار یعنی مسلمان آزاد بالغ 2 مردوں کو کیا کر لو, گواہ بنا لو اس معاملے پر. جب تم دین کا معاملہ کر رہے ہو, بیع سلم کر رہے ہو یا کسی سے ادھار لے رہے ہو, دے رہے ہو, تو اس صورت کے اندر کیا کر لو, 2 آدمی کو گواہ بھی بنا لو اور دستاویز بھی تیار کر لو, لکھوا بھی لو, ہے نا. فَإِن لَمْ يَكُونَا أَيَّ الشَّاهِدَانِ رَجُلَيْنِ اگر 2 گواہ مرد نہ ہوں, سمجھا, اگر 2 گواہ مرد نہ ہوں تو فرجل تو 1 مرد ہونا چاہیے, وامرأتان اور 2 عورتیں ہونا چاہیے, ہے نا. اگر 2 گواہ مرد موجود نہیں ہے کسی بھی معاملے کے لیے, شریعت نے کم از کم 2 گواہ کو لازم کیا ہے, تو یہاں بھی ایک معاملہ ہو رہا ہے تو 2 گواہ مرد ہونا چاہیے. اور اگر کسی بھی معاملے میں 2 گواہ مرد نہیں ملتا ہے تو کم سے کم 1 مرد ہونا چاہیے اور 2 عورت ہونا چاہیے. خالی عورت کسی معاملے کی گواہ نہیں بن سکتی, گرچہ وہ 1000 ہی کیوں نہ ہو, گرچہ وہ 1000 ہی کیوں نہ ہو. آیا سمجھ میں؟ خالص عورتیں کسی معاملے کی گواہ ہوں اور وہ تمام عورتیں گواہی دیں کسی معاملے کو لے کر کے کہ فلاں آدمی کا فلاں پر دین ہے, یا فلاں آدمی کا فلاں پر حق ہے, یا فلاں آدمی کی یہ زمین فلاں کی ہے, سمجھا. تو اگر 1000 عورت بھی گواہی دے گی, اس میں 1 مرد اگر نہیں ہوگا تو وہ گواہی قابل قبول نہیں ہوگی.
تو کم سے کم ایک مرد کا ہونا لازم ہے. 2 مرد ہے تو عورت کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر ایک کا ہے 2 مرد نہیں ہے تو کم سے کم 1 مرد ہونا چاہیے اور 2 عورتیں ہونا چاہیے. سمجھا؟ پس اگر 2 گواہ مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں. سمجھا؟ 2 عورتیں ہوں گی گواہ. یشہدون جو گواہی دیں گی, ممن ترضون من الشہداء ان لوگوں میں سے جن کی گواہی سے تم جن گواہوں سے تم راضی ہو, یعنی جن گواہوں کے دینداری سے اور ان کی عدالت سے تم راضی ہو. یعنی ایسے لوگ گواہ بنے جن کی عدالت پر, یعنی کہ وہ اس کا کوئی ایسا گناہ یا جھوٹ بولنے کا گناہ یا اعلانیہ فاسق نہ ہو. عادل کا مطلب اعلانیہ فاسق نہ ہونا, یعنی اعلانیہ گناہ نہ کرنے والا وہ عادل کہلائے. کیا کہلائے گا؟ عادل کہلائے گا. ہے سمجھ میں؟ گواہوں کی تعدیل جو ہوتی ہے, سی آئی ڈی جب تحقیق کرتی ہے گواہوں کی, تو گواہ کا یہ دیکھا جائے گا کہ اس معاملے کا جو گواہ ہے وہ اعلانیہ گناہ تو نہیں کر رہا ہے. سمجھا؟ اعلانیہ بدکاری نہیں کر رہا, اعلانیہ جھوٹ تو نہیں بول رہا, اعلانیہ شراب تو نہیں پی رہا ہے. سمجھا؟ تو ایسا آدمی اگر ہے جو اعلانیہ گناہ نہیں کر رہا ہے تو اس کو عادل مانا جائے. کیا مانا جائے گا؟ عادل. عادل کا مطلب نہیں کہ بالکل ایک دم انصاف پسند متقی اور پرہیزگار حسن بصری ہو. یہ عادل کا مطلب یہ نہیں ہے. عادل کا مطلب ہے کہ اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو. ٹھیک ہے؟ تو کا مطلب فَإِلَّمْ يَكُونَا شَاهِدَيْنِ رَجُلَيْنِ اگر 2 گواہ مرد نہ ہوں تو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ تو 1 مرد اور 2 عورتیں کافی ہیں. یشہدون یہ لوگ گواہی دیں گے, ممن ترضون ان لوگوں میں سے جن سے تم راضی ہو, من الشہداء جن گواہوں سے تم راضی ہو, اس کے دین سے تم راضی ہو, اس کی عدالت سے تو کیا راضی ہو. بات ختم ہوئی. وَتَعَدُّدُ النِّسَاءِ لِأَجَلٍ أَن تَزِلَّ أَن تَزِلَّ إِحْدَاهُمَا الشَّهَادَةَ لِنَفْسِ عَقْلِهِنَّ وَضَبْطِهِنَّ فَتُذَكِّرَ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ إِحْدَاهُمَا الذَّاكِرَةُ الْأُخْرَى. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد میں تو 1 ہی ہوا اور عورت کو 2 کیوں لازم کیا گیا؟ مرد جو ہے کسی معاملے کے لیے 2 گواہ مرد ہونا چاہیے یا کم سے کم 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے, تو عورت کو ڈبل کیوں کیا گیا؟ سمجھا؟ یعنی 2 عورتوں کو گویا کہ 1 مرد کے قائم مقام کیوں مانا گیا کسی بھی معاملے کے لیے, چاہے وہ یہی کا معاملہ ہو, دین ہی کا معاملہ ہو. تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وَتَعَدُّدُ النِّسَاءِ اور عورتوں کا متعدد ہونا یعنی 2 ہونا گواہی میں. سمجھا؟ لِأَجَلِ اس وجہ سے ہے کہ أَن تَزِلَّ نَسِيَ يَنْسَى تَنْسَى إِحْدَاهُمَا الشَّهَادَةَ کہ اگر وہ گمراہ اگر ان میں سے 1 بھول جائے گواہی کو, لنقص عقلہن اپنے عقل کی کمی کی وجہ سے اور یاد نہ ہونے کی وجہ سے, فتذکر احداہما الذاکرۃ الاخری تو ان میں سے 1 جس کو یاد ہے وہ دوسری کو یاد دلا دے. کیا کر دے؟ دوسری کو یاد دلائے. تو عورتوں کے اندر چونکہ حافظہ کمزور ہوتا ہے عورتوں کا. سمجھا؟ اور کیا ہے, عورتیں بھول جاتی ہیں جلدی, عورتیں کسی چیز کو جلدی بھول جاتی ہیں. یہ عورتوں کی فطرت میں سے ہے. اگر عورت بھولنا بند کر دے اور عورت کو سارے واقعات یاد رہے تو کوئی عورت اپنا گھر نہیں بسا پائے گی. ہے سمجھ میں؟ عام طور پر کیا ہو جائے گی؟ طلاق واقع ہو جائے گی. تو عورتوں کے اندر جتنی بھولنے کی صفت ہوتی ہے, ماضی کی تمام چیزوں کو بھولتی رہتی ہے. شوہر مارتا بھی رہتا ہے, اس کے بعد اگر پیار کر لیتا ہے تو وہاں پیار مار کو کیا کر جاتی ہے؟ بھول جاتی ہے. اگر وہ مرد کی طرح انتقامی مزاج رکھے اور وہ کینہ پرور ہو جائے اور وہ ہر گالی کو یاد رکھے تو زندگی 2 بار ہو جائے گی, کوئی گھر نہیں ٹک پائے گا. آیا سمجھ میں جہانگیر؟ ٹھیک ہے, اس لیے عورتوں کو بھولنا کیا ہے؟ اچھی بات ہے. سمجھا؟ تو فرمایا کہ کہاں گیا انتظل, یہ عورت کے 2 ہونے کی بات اس لیے ہے کہ ان میں سے 1 اگر بھول جائے گی گواہی کو, ہے نا, اپنے کم عقلی کی وجہ سے, یاد نہ ہونے کی وجہ سے, تو دوسری عورت جس کو یاد ہے وہ دوسری کو یاد دلا دے گی کہ ہاں بہن پا کیا ہے, فلاں کام ایسے ویسے ہوا تھا. سمجھا؟ وجملۃ الاذکار محل العلت اور جملہ اذکار. سمجھا؟ فتذکرہ ہے نا, فتذکرہ احداہما, جملہ اذکار محل علت ہے. سمجھا؟ کیا ہے؟ محل علت ہے حقیقت کے اندر. مطلب کیا ہوگا؟ لتذکر ان ذلت یعنی اگر وہ بھول جائے تو اس کو یاد دلا دے. کیا دلا دے؟ یاد دلائے. فتذکرہ ہے نا, تو یہ علت کی جگہ میں کیا ہے؟ علت کی جگہ میں ہے کہ یہ عورت جب بھول جائے گی 1 عورت تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے گی. ہے نا؟ ہاں. اور جملہ اذکار
فتذکر والا جو جملہ ہے تو یہ جملہ محل علت ہے حقیقت کے اندر، یعنی عبارت کیا ہو جائے گی؟ لتذکر، فتذکر ہے نا، ارے فا ہے نا، فا اس کے بارے میں کہنا فا تعلیلیہ، کیا ہے یہ؟ فا تعلیلیہ ہے، اور یہ جملہ علت والا ہے، کیا ہے یہ؟ علت والا ہے کہ ایک عورت بھولے گی تو دوسری عورت کیا ہو جائے گی؟ یاد دلا دے گی۔ تو لتذکر کیا ہے؟ فا کے بجائے لام ہونا چاہیے، عبارت نکال کر کے بتلا دیا کیا ہے کہ فا جو ہے نا تعلیل کے معنی میں ہے، اور یہ اصلاً لام ہے، کیا ہے یہ؟ لام ہے۔ تو لتذکر ان زلت کہ اگر وہ بھول جائے تو دوسری عورت کیا کر دے؟ یاد دلا دے۔ ودخلت علی الزلال، ودخلت علی الزلال لأنہ سببہ، اور علت داخل ہے زلال پر اس لیے کہ وہ اس کا سبب ہے، علت داخل ہے زلال پر اس لیے کہ وہ اس کا محل ہے، سمجھے، اس کا سبب ہے، سمجھا؟ اور دخلت علی الزلال لأنہ سببہ، اور داخل ہے زلال پر اس لیے کہ وہ اس کا سبب ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ان تزل ہے نا، ان تزل احداہما من درجہ میں شہداء، یہ ان تزل ہے نا قرآن میں کیا ہے؟ ان تزل، تو جو ان داخل ہے نا، ان داخل ہے حقیقت میں علت لتذکرہ ہے، سمجھا، لیکن ان کے پہلے نکال دیا نا لأجل، ان کے پہلے نکال دیا ہے لأجل، مطلب یہ ہے کہ لام پوشیدہ ہے اور ان وہاں پر موجود ہے نا، ان مذکور ہے اور لام کیا ہے؟ پوشیدہ ہے۔ تو لام کہاں ہونا چاہیے؟ فتذکرہ میں جو فا ہے وہاں پر لام ہونا چاہیے، اور ان تزلہ جو ہے یہاں پر کیا ہے؟ لام داخل ہے، لأجل نکال کر کے لام پوشیدہ ہے، تو دخلت علی الزلال، یہ علت داخل ہے زلال پر، لأنہ سببہ، اس لیے کہ یہ اس کا سبب ہے، یعنی بھول جانا یاد دلانے کا سبب ہے۔ بھول جانا کیا ہے؟ یاد دلانے کا سبب ہے، اگر نہیں بھولے گی تو یاد دلانے کی ضرورت کیوں پیش آئے گی، سمجھا؟ تو اصل علت کیا ہے؟ کیا ہے؟ فتذکرہ، اصل علت کیا ہے؟ فتذکرہ، عبارت نکلے گی لتذکرہ، عبارت ہو جائے کیا؟ لتذکرہ، لیکن اس سے پہلے جو ہے ان تزلہ، تو وہاں پر اصلاً لام ہے اور اصل علت پر فا داخل ہے نا، اصل علت پر فا داخل ہے، اور جو علت نہیں ہے اس پر کیا داخل ہے؟ لام داخل ہے۔ تو اسی کے بارے میں کہا کہ ان تزلہ یہ سبب ہے کس چیز کا؟ یاد دلانے کا، یاد دلانے کا، اور اس لیے کہ یہ اس کا سبب ہے، کون؟ یعنی بھول جانا یاد دلانے کا سبب ہے۔ وفی قراءۃ بکسر ان شرطیہ، اور ایک قراءت کے مطابق ان شرطیہ کے ساتھ ہے، ورفع تذکر، اور تذکر کے رفع کے ساتھ ہے، تذکر کے فتذکرہ ہے نا، تو وہاں پر کیا عبارت نکلے گی؟ ان تزل احداہما فتذکروا، کیا نکلے گی عبارت؟ فتذکروا، اور ان تزل کے بجائے کیا نکلے گی عبارت؟ ان کے بجائے کیا ہو جائے گا؟ ان۔ تو اور ایک قراءت کے مطابق ان شرطیہ کے ساتھ ہے، کسرے کے ساتھ، ان شرطیہ کسرے کے ساتھ ہے، یعنی ان کے بجائے ان تزلہ، اور ورفع تذکر، اور تذکر کے رفع کے ساتھ ہے، لتذکرہ ہے نا، تو لتذکرہ ہے نصب لیکن رفع کے ساتھ ہے۔ استیناف، یہ جملہ مستانفہ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ جملہ مستانفہ ہو جائے گا، اور اس کا جواب ہو جائے گا ان تزلہ، شرط ہو جائے گا، اور فتذکرو کیا بن جائے گا؟ جواب بن جائے گا، کیا بن جائے گا؟ تو ایک قرأت کیا ہے کہ ان تزلہ کے بجائے ان تزلہ، کیا پڑھیں گے؟ ان تزلہ کے بجائے ان تزلہ ہے نا، اور فتذکرہ ہے نا، فتذکرہ کے بجائے کیا پڑھیں گے؟ فتذکرو، کیا پڑھیں گے؟ فتذکرو۔ اس صورت کے اندر یہ جملہ مستانفہ ہو جائے گا، شرط جزا ہو جائے گا، ان تزلہ شرط ہو جائے گا، فتذکرہ کیا ہو جائے گا؟ جزا بن جائے گا۔ تو آپ کو فا پر کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہے نا، جواب امر ہو جائے گا، جواب شرط۔ ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا، اور گواہ انکار نہ کریں جب ان کو بلایا جائے گواہ بننے کے لیے اور گواہ کی ادائیگی کے لیے، یعنی کوئی معاملہ آپ کر رہے ہیں اور گواہ کو بلایا جائے کہ بھائی آپ اس معاملے کے گواہ ہو جائیے، تو گواہ کو گواہ بننے میں یا کوئی معاملہ پھنستا ہے آگے چل کر کے، اس موقع پر ان گواہوں کو بلایا جائے گا عدالت میں گواہی دینے کے لیے، تو گواہ بننے سے اور گواہی دینے سے آدمی کو انکار نہ کرنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ انسانی حقوق میں سے، کیا سے میں ہے؟ انسانی حقوق میں سے ہے
कि इंसान अगर किसी को गवाह बनाना चाहे तो वो गवाह बन जाए, है ना, ये हक है। अगर गवाह बनने का सिलसिला मौकूफ हो जाए, बंद हो जाए, तो दुनिया का अदालती निज़ाम क्या हो जाएगा? चौपट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौपट हो जाएगा और दुनिया जुल्म की नगरी हो जाएगी। और गवाह इनकार न करें किस चीज से? तहम्मुल शहादत से, गवाह बनने से, गवाही उठाने से, और अदाए शहादत से, गवाही देने से इनकार न करें जब उनको बुलाया जाए। माँ जायदा, इदा दो है ना, इदा में के बाद माँ है तो माँ जायदा है। वला तसअमू ऐ तमिल्लु मिन अन तक्तबूहु मा शहिदतुम अलैहि मिनल हक़्क़ि लिकसरति वक़ूइ ज़ालिका सग़ीरन कान औ कबीरन क़लीलन औ कसीरन इला अजलिही वक़्त हुलूलिही हालुम मिनल हाइ फ़ी तक्तबूहु कि वला तसअमू, और टाल मटोल न करो उसको लिखने से, टाल मटोल न करो अन तक्तबूहु, उसको लिखने से, मा शहिदतुम अलैहि मिनल हक़, जिसकी तुमने हक के साथ गवाही दी है, लिकसरते वक़ूइ ज़ालिका, इसलिए कि इसका वक़ू बकसरत होता है, सगीरन कान कभी और कबीरन, खा छोटा हो या बड़ा, यानी कलील हो या कसीर, यानी कलील मिकदार का मामला हो या कसीर मिकदार का मामला हो, इसको लिखने में टाल मटोल नहीं करना चाहिए, सुस्ती नहीं करना चाहिए, आदमी को लिख लेना चाहिए, है ना। कि इला अजलिही, उसके वक्त तक के लिए, वक्त हुलूलिही, मुद्दत के पूरा होने के वक्त तक के लिए, हालुम मिनल हाई फी तक्तबूहु, ये हाल है हा से तक्तबूहु के अंदर, तक्तबूहु के अंदर जो ज़मीर है उससे क्या है? हाल है। सगीरन काना औ कबीरन, सगीरन काना औ कबीरन इला अजली है ना, इला अजलिही, तो इला अजलिही जार मजरूर से मिल करके और साबितुन से मुताल्लिक हो करके तक्तबूहु के अंदर जो हु ज़मीर है उससे क्या बन जाएगा? हाल बन जाएगा। दालिकुमुल किताबु अक्सतो इंद आदलो इंदल्लाह, ये तहरीर अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक ज़्यादा इंसाफ तक पहुँचाने वाली है। व अक़वम लिश्शहादत, और गवाही को कायम करने वाली है। ऐ आवनु अला इक़ामतिहा, गवाही के कायम करने पर मददगार है, इसलिए कि तहरीर उसको याद दिला देगी, है ना। तो तहरीर तैयार हो जाना चाहिए, इसलिए कि ये इंसाफ के लिए माविन होती हैं। तहरीरें जो क्या होती हैं? तहरीरें जो होती हैं इंसाफ के लिए माविन होती हैं। और शरीयत इस्लाम ये चाहता है कि दुनिया के अंदर हर मामले में मुकम्मल इंसाफ किया जाए, है ना। तो इसलिए ये हुक्म दिया जा रहा है कि तहरीर तैयार होना चाहिए, है ना। आगे देखिए, व अदना अक़रब अल्लाह तरताबु इला अल्लाह तरताबु, और ये तहरीर अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इंसाफ के ज्यादा करीब है, समझा। इंसाफ को कायम करने वाली है, शहादत को कायम करने वाली है, समझा। इसलिए कि ये तहरीर उसको याद दिला देती है। व अदना अक़रबु इला अल्लाह तरताबु, और इस बात के ज्यादा करीब है कि तुम शक न करोगे हक की मिकदार में और मुद्दत की मिकदार में। जब तहरीर तैयार रहेगी तो लिखतन के आगे वक्तन क्या, जब तहरीर मौजूद है, गवाह के दस्तखत मौजूद हैं, तो आदमी क्या है, कमी बेशी का कोई मामला सामने नहीं आएगा और मुद्दत में कोई इख्तलाफ पैदा नहीं होगा, है ना। आमतौर पर लोग कहते हैं ना, लिखतन के आगे वक्तन क्या। इल्ला अन तकूना तकाउ तिजारतुन हाज़िरतुन, इल्ला ये कि वाक़े हो कोई ऐसी तिजारत जो मौजूदा क्या है, जो नकद हो। इल्ला ये कि कोई नकद तिजारत वाक़े हो जाए। वफ़ी क़िराअतिन बिन नस्ब, और एक क़िराअत के मुताबिक नस्ब के साथ है तिजारतन हाज़िरतन फ़तकूनु नाक़िसतन, तो इस सूरत में काना नाक़िसा होगा, तकूनु क्या हो जाएगा, नाक़िसा हो जाएगा। व इस्मुहा ज़मीरुत तिजारा, और उसका इस्म तिजारत की ज़मीर हो जाए, क्या हो जाएगी, उसका इस्म तिजारत की ज़मीर हो जाएगी। तो क्या मतलब हुआ, इल्ला अन तकूना तिजारतन हाज़िरतन, चाहे इल्ला अन तकूना तिजारतुन हाज़िरतुन, इल्ला अन तकूना तिजारतुन हाज़िरतुन। तो अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, अल्लाह ताला ये कहना चाह रहा है कि अगर मामला नकद का है, यानी आपने कुछ लिया, समझा, और वो आपने पैसा दिया, उसने सामान दिया, तो अब इसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो नकद का मामला है, उधार का मामला है नहीं, लिहाजा इसको अगर न भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है। इल्ला अन तकूना, यानी इल्ला ये कि वाक़े हो नकद तिजारत, और एक किरात के मुताबिक नसब के साथ है, तो उस सूरत में काना नाक़िसा होगा, समझा। क्या होगा, काना नाक़िसा होगा। कौन, तकुनो में जो है ना, तकुनो, तो ये नाक़िसा हो जाएगा, ज़मीर उसका इस्म हो जाएगा। और क्या है, व इस्मुहा ज़मीर तिजारा, तकुनो नाक़िसतन फ़तकुनु नाक़िसन, तो काना नाक़िसा होगा, क्या हो जाएगा, काना नाक़िसा। व इस्मुहा ज़मीर तिजारा, और काना का इस्म तिजारत की ज़मीर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इल्ला अन तकूना तिजारतन हाज़िरतन, जो है ना,
تو تجارتن حاضرتن جب پڑھیں گے تو تجارتن حاضرتن کیا بن جائے گا؟ خبر بن جائے گا، اور تکونا کے اندر کیا ہو جائے گی؟ ضمیر ہو جائے گی، اس کا اسم ہو جائے گا۔ وَتُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، جس کو تم چلاؤ آپس کے درمیان، اَيْ تَقْبِضُونَهَا، یعنی تم اس کو قبضہ کر لیتے ہو، وَلَا أَجَلَ فِيهِ، اس میں کوئی مدت نہیں ہوتی ہے، یعنی نقد جو تجارت ہوتی ہے جو لوگوں کے درمیان رائج ہے اور چلتی ہے، تو اس میں کوئی مدت تو ہوتی نہیں ادھار ادھار کی، لہذا اس کو لکھنے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي أَلَّا تَكْتُبُوهَا، اور تم پر کوئی حرج نہیں اس بات میں کہ تم اس کو نہ لکھو، سمجھا؟ والمراد بها المتجر فيه، اور مراد اس سے سامان تجارت ہے، یعنی اگر تم نقد کا معاملہ کر رہے ہو، آٹا بیچ رہے ہو، چاول بیچ رہے ہو، تو اور نقد معاملہ ہو رہا ہے، تو چونکہ یہ ادھار کا معاملہ ہے نہیں، لہذا اس کو نہ بھی لکھے گے تو کوئی بات نہیں ہے۔ واشهدوا اذا تبايعتم، اور تم گواہ بنا لو جبکہ تم اذا تبايعتم جب اس پر معاملہ کرو، فإنه أدفع للاختلاف وهذا وما قبله امر ندب، اور تم گواہ بنا لو جب تم اس پر آپس میں بے کرو، جب تم اس پر بے کرو آپس میں، اس لیے کہ یہ اختلاف کو زیادہ دور کرنے والا ہے۔ وهذا وما قبله، اور یہ اور اس کا ما قبل، یعنی اشہدوا اور اکتبوا ہے نا، یہ امر ندب، یہ امر مستحب ہے۔ کیا ہے یہ؟ امر مستحب ہے سمجھ میں؟ تو اشہدوا کا لفظ ہے اور کیا ہے فاکتبوا کا جو لفظ ہے، یہ دونوں لفظ کیا ہے؟ استحبابی طور پر، امر تو ہے نا، امر وجوب کے لیے آتا ہے، لیکن صاحب کتاب یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر امر وجوب کے لیے نہیں بلکہ کیا ہے؟ استحباب کے لیے، تو گویا کہ یہ سارا حکم استحبابی ہے۔ کیا ہے یہ؟ استحبابی ہے۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نقصان نہ پہنچائے لکھنے والا اور نہ گواہ، سمجھا؟ اور نقصان نہ پہنچائے لکھنے والا کاتب اور نہ گواہ، صاحب الحق کے صاحب حق کو، ومن علیہ، اور کیا ہے؟ بتحریف، اور جس پر دین ہے اس کو، بتحریف تحریف کر کے، اور امتناع من الشہادہ، یا شہادت سے رک کر کے، اول کتابہ، یا لکھنے سے انکار کر کے، سمجھا؟ یعنی جو لکھنے والا کاتب ہے وہ کسی بھی اعتبار سے دونوں پارٹی کو نقصان نہ پہنچائے، یعنی جو دین دیا ہے اس کو بھی نقصان نہ پہنچائے، اور جو دین لیا ہے اس کو بھی نقصان نہ پہنچائے، جو ادھار بیچا ہے اس کو بھی نقصان نہ پہنچائے، اور جو ادھار لیا ہے اس کو بھی نقصان نہ پہنچائے، سمجھا؟ یہ حق ہے۔ کیا ہے یہ؟ حق ہے، انسانی حقوق میں سے ہے۔ ولا یضرهما صاحب الحق بتکلیفهما ما لا یلیق فی الکتاب والشہادہ، اور صاحب حق نقصان نہ پہنچائے ان دونوں کو، کن دونوں کو؟ گواہ کو اور لکھنے والے کو نقصان نہ پہنچائے، بتکلیفہما، ان دونوں کو مکلف بنا کر کے ایسی چیزوں کا جو کتابت اور شہادت کے لائق نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ صاحب حق جو ہے وہ ان دونوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ نقصان نہ پہنچانے کا مطلب کہ بار بار گھسیٹ کے لے جا رہا ہے عدالت، بار بار لے جا رہا ہے گھسیٹ کے عدالت، چلیے عدالت، چلیے عدالت، چلیے عدالت، ہے نا، تو ان کو نقصان نہ پہنچائے، ہے نا۔ آگے دیکھیے، وَإِن تَفْعَلُوا مَا نُهِيتُمْ عَنْهُ، اور اگر تم رک گئے، اگر تم کرو گے اس چیز کو جس سے تم کو روکا گیا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ خُرُوجٌ عَنِ الطَّاعَةِ، تو یہ فسق ہے، طاعت سے نکلنا ہے، طاعت سے نکلنا ہے، لا حق بکم، تم کو اس کا کوئی حق نہیں ہے، سمجھا؟ یعنی اگر تم ان چیزوں کو نہیں مانتے ہو، سمجھا؟ اگر تم نہیں مانتے ہو اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے تم اس سے نہیں رکتے ہو، تو کاتب کو منع کیا گیا کہ تم نقصان نہ پہنچاؤ دونوں پارٹی میں سے کسی کو، تو دونوں پارٹیوں کو منع کیا گیا کہ تم کاتبوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، گواہ کو نقصان نہ پہنچاؤ، ہے نا، کہ بار بار کچھ معاملہ ہوا، پہنچ گیا رات میں، پہنچ گیا دن میں، سمجھا؟ کہ چلیے چلیے چلیے، دھوپ ہو رہی ہے، چلیے بارش ہو رہی ہے، چلیے اب گواہ ہے، سمجھا؟ اب گواہی کیوں بنے، اور اس سے گالی گلوچ کرنے لگا، ہے نا، تو ایسا نہ کرو۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے یہ فسق ہے، کیا ہے یہ گناہ کا کام ہے۔ واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، امر میں اور اس کے نہیں میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم میں اور اللہ تعالیٰ کے ممانعت کے کاموں میں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ مَصَالِحَ أُمُورِكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو سکھاتا ہے تمہارے امور کے مصلحتیں، تمہارے معاملات کے مصلحتیں تم کو سکھاتا ہے۔ حال مقدرۃ او مستانف، تو یعلمکم اللہ، یہ جملہ کیا ہے؟ حال ہے، یہ حال مقدرہ ہے، اتقوا کے ضمیر سے حال ہے، اور یا جملہ مستانفہ مان لیں گے، اس کو کیا مان لیں گے؟ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ کو الگ جملہ مان لیں گے، یا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اتقوا کے ضمیر سے کیا مان لیں گے؟ حال مان لیں گے۔ واللہ بكل شيء علیم، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو دیکھیے اے ایمان والو، جب تم معاملہ کرو دین کا، جیسے کہ سلم اور قرض متعینہ مدت تک کے لیے، تو تم اس کو لکھ لو دستاویز کے طور پر، اور جھگڑا دور کرنے کے لیے، اور چاہیے کہ لکھے دین کی تحریر تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ،
یعنی لکھنے میں انصاف کے ساتھ لکھے، مال میں کمی نہ کرے، مدت میں کمی بیشی نہ کرے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جب اس کو لکھنے کے لیے بلایا جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے، یعنی اس کو فضیلت دیا ہے تحریر کا علم دے کر کے، لہذا وہ لکھنے میں بخیلی نہ کرے۔ اور کاف کا تعلق یابا سے ہے، اور چاہیے کہ لکھ دے، یہ تاکید والا جملہ ہے، اور لکھائے کاتب کو وہ شخص جس پر حق ہے یعنی دین ہے، اس لیے کہ وہی مشہود علیہ ہے، اسی پر گواہی مقرر کی جائے گی، اور وہ اقرار کرے تاکہ جان لیا جائے جو اس پر دین ہے، لیعلم چاہے لیعلم تاکہ کاتب جان لے، چاہے گواہ جان لے، چاہے لیعلم ما علیہ تاکہ جان لیا جائے جو دین اس پر ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے لکھانے میں، اور حق میں سے کچھ کمی نہ کرے۔ پس اگر وہ شخص جس پر حق ہے کیا ہے، ناعقل ہے یا کمزور ہے لکھانے سے، صغر کی وجہ سے، چھوٹے پن کی وجہ سے، یا بوڑھے ہونے کی وجہ سے، یا وہ لکھانے کی سکت نہیں رکھتا گنگے پن کی وجہ سے، یا لغت سے زبان سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے، یا اس جیسی دیگر بیماریوں کی وجہ سے، تو چاہیے کہ لکھائے اس معاملے کو اس کا ولی، یعنی اس کے معاملات کا جو ولی ہے، چاہے والد ہو، چاہے وصی ہو، چاہے میر منشی ہو، چاہے ترجمان ہو، وہ لکھائے انصاف کے ساتھ۔ اور تم گواہ بنا لو دین پر اپنے مردوں میں سے 2 گواہ، یعنی مسلمان آزاد بالغ مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو۔ پس اگر 2 گواہ مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں کافی ہو جائیں گی، ان لوگوں میں سے، ان گواہوں میں سے جن سے تم راضی ہو، اس کے دین کو لے کر کے اور اس کی عدالت کی وجہ سے۔ اور عورت کا 2 ہونا اس لیے ہے کہ اگر بھول جائے ان میں سے کوئی گواہی کو اپنی کم عقلی کی وجہ سے اور یاد نہ ہونے کی وجہ سے، تو جس کو ان میں سے جس کو یاد ہے وہ دوسری کو یاد دلائے۔ فتذکرہ تخفیف کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ، فتذکرہ تخفیف کے ساتھ بھی ہے اور تشدید کے ساتھ بھی ہے، یعنی باب تفعیل سے بھی ہے اور باب افعال سے بھی ہے، فتذکرہ ہے نا۔ تو ہاں، وجملۃ الاذکار محل العلہ، اور جملہ اذکار محل علت ہے، جملہ اذکار محل علت ہے حقیقت کے اندر۔ مطلب کیا ہوگا کہ تاکہ یاد دلائے اگر وہ بھول جائے، اور علت داخل ہے زلال پر، لام داخل ہے زلال پر، اس لیے کہ یہ یاد دلانے کا سبب ہے۔ کیا ہے؟ یہ یاد دلانے کا سبب ہے، اگر بھولے گی نہیں تو یاد کیسے دلایا جائے گا۔ اور ایک قرأت کے مطابق ان شرطیہ کے ان کے کسرے کے ساتھ ہے، ان شرطیہ کے کسرے کے ساتھ ہے، یعنی انتظلہ، ورفع تذکر، اور تذکر کے رفع کے ساتھ ہے فتذکرو، جملہ مستانفہ ہو جائے گا اور اس کا جواب ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ جواب شرط ہو جائے گا۔ اور گواہ انکار نہ کرے جب ان کو بلایا جائے شہادت کو اٹھانے کے لیے، گواہ بننے کے لیے یا گواہی کی ادائیگی کے لیے، اور تم ٹال مٹول نہ کرو، سستی نہ کرو اس کو لکھنے سے جس پر تم نے گواہ بنایا ہے، جس پر تم گواہ ہوئے ہو حق کی، جس پر تم نے گواہی دیا ہے حق کی، لکثرت وقوع ذالک، کیا ہے؟ اور تم اس کو لکھنے سے، تم اس کو لکھنے سے سستی نہ کرو، اس حق کو لکھنے سے تم سستی نہ کرو جس پر تم نے گواہی دی ہے، اس لیے کہ اس کا وقوع بہت ہوتا ہے، چاہے وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، قلیل مال ہو یا کثیر، الی اجلہ اس کے وقت تک کے لیے، وقت حلولہ اس کے مدت کے پورا ہونے کے وقت تک کے لیے۔ حال ہے ہا سے، تکتبوہ کے اندر جو ضمیر ہے ہا اس سے حال ہے۔ اور یہ لکھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک انصاف کی چیز ہے اور شہادت کو قائم کرنے والی ہے، اس لیے کہ یہ تحریر اس کو یاد دلا دے گی، شہادت یاد دلا دے گی، اور اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم حق کے مقدار میں اور مدت میں شک نہ کرو، الا یہ کہ تمہارے درمیان کوئی نقد تجارت ہو۔ اور ایک قرأت کے مطابق تجارتاً حاضرتاً نصب کے ساتھ ہے تو اس صورت میں تکون ناقصہ ہو جائے گا اور اس کا اسم تجارت کی ضمیر ہو جائے گی۔ تو دیرونہا کہ الا یہ کہ تجارت نقد تجارت ہو جو تمہارے درمیان چل رہی ہو، ہے نا، یعنی تم اس پہ قبضہ کر رہے ہو اور اس پہ کوئی مدت نہ ہو، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس کو نہ لکھواؤ، اور مراد اس سے سامان تجارت ہے۔ اور تم گواہ بنا لو جب تم اس پر معاملہ کرو، اس لیے کہ یہ اختلاف کو زیادہ دور کرنے والا ہے، یہ اور اس کا ماقبل یہ امر استحبابی ہے، اور لکھنے والا نقصان نہ پہنچائے اور گواہ نقصان نہ پہنچائے صاحب حق کو، اور جس پر دین ہے اس کو لکھنے میں تحریف کر کے یا گواہی میں تحریف کر کے، لکھنے میں تحریف کر کے، شہادت سے رک کر کے یا کتابت سے انکار کر کے، اور ان دونوں کو نقصان نہ پہنچائے صاحب حق، ان دونوں کو ایسی چیز کا مکلف بنا کر کے جو لکھنے اور کتابت ان کے لائق نہیں ہے۔ اور اگر تم
کرو گے وہ چیز جس سے تم کو روکا گیا ہے تو یہ فسق ہے، طاعت سے نکلنا ہے، تم کو اس کا حق نہیں ہے۔ اور اللہ سے ڈرو اس کے امر میں اور نہیں میں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مصلحتوں کو یعنی تمہارے امور کی اصلاح کو جانتا ہے۔ یہ یعلمکم حال مقدرہ ہے، جملہ مستانفہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔